اب وہ کس آزمائش میں ہوگا مبتلا آپ سوچیں. کھانے پینے کو ترسے, فائنینشلی کرائسس اور عالمی سطح کی پوری دنیا پہ, اور ایسے وقت میں بندہ بارش بھی برسائے, سبزہ بھی اگائے, بندہ بھی زندہ کر دے اور بالکل بہترین. ایمان کس آزمائش میں ہوگا؟ ایسی آزمائش میں بندہ پھر پھنسے گا. ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی اور اس سے ملاقات بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جلوہ فروز ہوئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت تمیم داری کو بلایا اور تمام صحابہ بھی بیٹھے ہوئے. حضرت تمیم داری نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ آپ ایک سمندری سفر پہ تھے, جہاز جو ہے وہ کہیں ٹکرایا اور طوفان آیا, آپ ایک نامعلوم جزیرے میں پہنچ گئے. تو وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا, بہت بال ہیں جسم پہ, وحشی قسم کی مخلوق ہے, اور اس نے کہا کہ ہمارا آقا یا ہمارا بندہ جو ہے وہ وہاں پر ہے, آپ کو ملوانا ہے اس سے. اس طرح پوچھا تو وہ پہنچے, خلاصہ بتا رہا ہوں, وہ پہنچے تو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا اور جسم پہ بال, بدنما چہرہ, عجیب و غریب. تو اس نے پھر دجال نے ان سے گفتگو کی, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے, اور پوچھا وہ عرب میں ایک شخص کو ظاہر ہونا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا, اس کا کیا بنا؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا ہاں, انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پورے عرب میں اب اسلام بھی پھیل گیا. پھر اس نے ایک دور علامتیں پوچھی, دریائے فرات کا پوچھا, اور پھر اس نے کہا کہ میں دجال. سمجھے آپ؟ تو حضرت تمیم داری پھر واپس آئے, واپس آنے کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا. اور جتنے انبیاء آئے نا, یہ دجال ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں نا, اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں سمجھیں. جتنے انبیاء آئے سب نے دجال کے فتنے سے پناہ بھی مانگی اور لوگوں کو ڈرایا کہ ایسا فتنہ ہوگا دجال کا. دجال 30 دجال حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ہوں گے. کتنے؟ اور وہ دجال سے مراد پتہ ہے کون ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, جھوٹے نبوت کے دعوے دار. وہ اسود انسی ہو, یا وہ عورت ہو, یا مسلمہ کذاب ہو, یا غلام احمد قادیانی ہو, یہ جتنے یہ سب کیا ہیں اس حدیث کی روشنی میں دجال ہیں. اور بھی آنے والے وقت میں نبوت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوگا وہ یہ دجال ہوگا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو ظاہر ہوگا. تو اس کی حیت ایسی ہوگی, عجیب و غریب چہرہ ہوگا. اچھا, اس میں بھی آپ جیسے میں حضرت امام مہدی کا ذکر کیا نا, دجال کے حوالے سے بھی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہو گیا, اس کی ویڈیو وائرل کر دی, دجال پیدا ہو گیا. دجال پیدا نہیں ہوگا, دجال پیدا ہوا ہوا ہے. سمجھے بات کو, دجال کا خروج ہوگا, وہ باہر آئے گا, وہ پیدا ہوا ہوا ہے, اپنی جگہ پر ہے, ایک مقام پر ہے. تو جب اللہ چاہے گا قیامت قریب ہوگی, قرب قیامت میں اس کا نکلنا ہو جائے گا. تو وہ بچے کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز وائرل کر دیں گے دجال. تو دجال ایک آنکھ والا نہیں ہوگا کہ اس کی صرف ایک ماتھے پہ آنکھ ہوگی, ایسا نہیں ہے. دجال کی دونوں آنکھیں ہوں گی, لیکن وہ کانا ہوگا, اس لیے اسے کہتے ہیں کانا دجال. وہ ایک آنکھ اس طرح کی کیفیت بیان ہوگی, اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور نہیں ہوتا گول عجیب سا, یوں اگر آنکھ پہ رکھ دو عجیب سا ہو جائے گا نا, آنکھ کی کیفیت بدل گئی, اس طرح کا کانا ہوگا وہ. اور اس کے ماتھے پہ واضح طور پہ لکھا ہوگا کاف فے اور کافر. یہ صرف مومن دیکھے گا اور مومن پڑھے گا, مسلمان پڑھ سکے گا, کافر نہیں پڑھ سکے گا. دجال کے آنے سے پہلے جو ماحول بنے گا نا وہ سمجھنے والا ہے. ایمان کی آزمائش ہے. فرمایا 3 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی. اچھا, مستقل بند نہیں ہوں گی, پہلے تھوڑی بارش ہوگی, پھر اس سے تھوڑی کم ہوگی, پھر تیسرے سال بالکل بارش بند ہو جائے گی. بالکل قحط سالی کا عالم ہوگا, اناج ختم, غلہ ختم, اور آسمان بالکل کیفیت بیان ہوئی پانی جیسا بے نور ہو جائے گا. زمین پہ کوئی چوپایا نہیں ہوگا, کوئی گوشت کھانے والی چیز نہیں ہوگی, اناج غلہ سب کچھ ختم, ویرانہ. لوگ آپس میں قتل و غارت کریں گے کیونکہ کھانے پینے کو نہیں ہے نا, قحط سالی کا عالم ہے. بالکل فتنے والا دور ہو جائے گا. ایک دوسرے کو دیکھیں, اس کی کیفیت کو سمجھیں. کوئی بہت زیادہ بھوکا ہو نا, بہت ٹائم سے بھوکا ہو, تو کہتے ہیں چلا جائے تیری شکل بھی برداشت نہیں ہوگی. یہ میں آج کے دور کی مثال سمجھا رہا ہوں, ہے نا. بات کرتے تیرا منہ بھی اچھا نہیں, تیری بات بھی اچھی نہیں, جا بھائی یہاں سے, ابھی بھوکا ہوں, پیٹ بھرے گا, پھر پیٹ میں کچھ جائے تو میرا دماغ چلے تو بات کرو. یہ آج کے دور کی مثال سمجھا رہا ہوں. بھوک کیفیت ایسی ہے, صرف بھوک. اور جب آپ کو پتا ہو کہ راشن, گروسری, اناج غلہ سب ختم, پانی بھی ختم, تو وہ کیفیت کس لیول کی ہوگی. اور اس وقت میں دجال آئے گا, اور دجال اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی. ایمان کی آزمائش دیکھیں کیسی ہوگی انسان کی, مسلمان کے. اس وقت دجال اشارہ کرے گا بارش برسے گی, دجال اشارہ کرے گا تو سبزہ زمین اگا دے گی. دجال بندے کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے بیچ میں سے گزر جائے گا. 2 ٹکڑے بندے کے مار دے گا بندے کو اور گزر جائے گا, اور پھر کہے گا اٹھ کے کھڑا ہو جا, وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا, زندہ ہو جائے گا. اور پھر کہے گا دجال, یہ جتنے جھوٹے دجال گزرے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ سب سے بڑا دجال کیوں ہے؟ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو,
مجھے خدا جانو, میرے خدا ہونے کا اعتراف کرو. جو مومن مسلمانوں کا وہ انکار کر دے گا. اور جو اس آزمائش میں ہوگا مبتلا, آپ سوچیں, کھانے پینے کو ترسے, فائنینشلی کرائسس, اور عالمی سطح کی پوری دنیا پہ, اور ایسے وقت میں بندہ بارش بھی برسائے, سبزہ بھی اگائے, بندہ بھی زندہ کر دے, اور بالکل بہترین. تو ایمان کس آزمائش میں ہوگا؟ ایسی آزمائش میں بندہ پھر پھنسے گا. اس آزمائش کی وجہ سے تو انبیاء نے ڈرایا, انبیاء نے بتایا, انبیاء نے اس سے پناہ مانگی, اس کے ورد وظیفے دیے کہ یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو اس کو سمجھنے والی بات ہے. آپ یہ کیفیت اپنے ذہن پہ طاری کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے یار یہ کیسا فتنہ ہوگا اور یہ کیسے وقت میں آئے گا. ابھی دیکھیں نارمل وقت ہے, ابھی سب کچھ ہے ہمارے پاس, ہر چیز کی فراوانی ہے, سہولت ہے, سب کچھ ہے. اس وقت کو سمجھیں جب کھانے کو نہ ہو, پینے کو نہ ہو, خشک سالی ہو, قحط سالی ہو, ایک دوسرے کو جینا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے, قتل و غارت گری شروع ہو جائے. ایسے وقت میں دجال کا ظہور اور وہ سب کچھ کر کے بھی دکھائے, یہ سارے کرتب وہ کر کے دکھائے. اور کہا کہ جہاں سے وہ چلے گا نا زمین سونے اور خزانے اگلنے لگے گی. ایسا اس کا فتنہ ہوگا, اور اس کی ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ہوگی. وہ کہے گا ایمان لاؤ, مجھے خدا مانو. جو نہیں خدا مانتا اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا اپنی, جو خدا اسے مان لے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں, فرمایا جو اس کی جنت ہوگی نا وہ اس کی دوزخ ہوگی نیچے سے, در حقیقتاً دوزخ ہے وہ, اور جسے اٹھا کے وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا وہ جنت ہوگی حقیقت میں, وہ جنت کا مزہ ہوگا. تو ایمان اور مومن اور مسلمان اسے پہچانے گا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا دیکھے گا اور برملا کہے گا کہ تو کافر ہے, تو دجال, اور اس کو پکڑ کے وہ جہنم میں ڈال دے گا. اور جو لوگ, ایک بہت بڑی تعداد بیان ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, اس کو مانیں گے. اور ایک ٹائم پیریڈ بیان ہوا کہ 40 دن میں, کتنے دن میں؟ 40 دن میں پوری روئے زمین, پوری دنیا کا گشت کرے گا. اس میں پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا, دوسرا مہینے کے, تیسرا ہفتے کے, اور باقی سارے نارمل ڈیز 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے. پوری دنیا کا گشت کرے گا اور یہ فتنہ پھیلائے گا. صرف حرمین طیبین, یہ دنیا ایک سمندر ہے, اور ساحل, یہ جو ساحل مدینہ ہے نا, حرمین طیبین مکہ مدینہ, یہ محفوظ ہے. ادھر فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے, اور یہ اگر اس طرف فرمایا, حدیث میں آیا, اس طرف رخ بھی کرے گا نا تو فرشتے اسے دھکا دے کے باہر بھیج دیں گے. مکہ مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا, مکہ مدینہ میں داخل ہو سکے, اس کی مجال نہیں کہ وہاں جا سکے. پھر پتہ ہے مکہ مدینہ کے کہا قریبی دلدل نما زمین میں یہ بیٹھ جائے گا, انتظار کرے گا, اور پھر اللہ کا نظام, پھر مکہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا, زمین ہلے گی. تو اس وقت جو مکہ مدینہ میں بیٹھے منافق یا کافر لوگ ہوں گے, جو اندر سے ایمان سے خالی ہوں گے, فارغ ہوں گے, تب وہ زلزلے کی وجہ سے مکہ مدینہ سے باہر آ جائیں گے, اور دجال اپنے فتنے میں لے لے گا. اس وقت بھی جو حقیقتاً ایمان پر ہوگا وہ دل جمی کے ساتھ زلزلوں کے باوجود بھی مکہ مدینے میں بیٹھا رہے گا. اور فرمایا جو کھوکھلا ہوگا اسے زلزلے باہر نکال دیں گے, وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو ایسا فتنہ ہے دجال کا. تو دجال کی فتنے کی حفاظت کے لیے سورہ کہف کی روایت میں آیا, شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے جو شخص, وہ بھی دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. جمعے کے روز جو سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے بارے میں آیا کہ وہ بھی دجال کی فتنے سے اللہ کی رحمت سے امید محفوظ رہے گا. تو یہ ساری چیزیں سے ذہن نشین رکھیں. سینیریو یہ چل رہا تھا, امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے, آپ نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے, آپ پھر یہاں شام کی طرف آئے, اور پھر یہ پورا دجال کا جو ابھی میں نے ساری تفصیل آپ کو بتائی, اب دجال ظاہر ہو گیا. پھر امام مہدی اپنے قافلے کو لے کے ایک جگہ محصور ہو جائیں گے, ٹھہراؤ کر لیں گے, رک جائیں گے کہ دجال کا, کیونکہ دجال فتنہ پھیلا رہا ہوگا. پھر ایسے وقت میں کیا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. پھر سارے عقیدے واضح ہو جائیں گے جو نعوذ باللہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پہ چڑھ گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, کتنے کوئی کیا کیا کفر والے عقیدے رکھ کے بیٹھا ہے, سب واضح ہو جائے گا. یہ غلام احمد قادیانی خبیث کو آپ دیکھ لیں تو یہ تو نزول مسیح کا ہی منکر ہے نا. اس کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک موجود نہیں ہے, مامات ہو گئے, انتقال کر گئے اس کے نزدیک. تو وہ خبیث عقیدہ رکھا ہوا نزول وحی پہ, نزول مسیح پہ وہ عقیدہ نہیں رکھتا. تو ہمارا تو یہ بنیادی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. صحیح ہے, آپ زندہ ہیں, آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد پہ فجر کا وقت ہوگا, اقامت ہو چکی ہوگی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. امام مہدی موجود ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, اور اقامت بھی ہو چکی ہے, امامت کروانی ہے. تو حضرت امام مہدی عرض کریں گے یا روح اللہ, آپ اے اللہ کے نبی امامت کروائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامت تو امام ہی کرائے گا,
इमाम महदी की इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ तो रहे हैं लेकिन किस हैसियत से आ रहे हैं, उम्मती की हैसियत से आ रहे हैं। तो हजरत इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे और फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर ये जो सारा काफिला है ये दज्जाल की तरफ जाएगा और दज्जाल के फितने को जो खत्म करेंगे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। और एक रिवायत में आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कितनी प्यारी बात है यार, नबी की पावर देखें आप, नबी का इख्तियार देखें। ये किस नबी की पावर है? ये उस नबी की पावर है जो हमारे नबी के उम्मती के पीछे इमामत में खड़ा हो गया, सही, इक्तदा कर रहा है। उस नबी की पावर सुने। कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की रवानगी और आहट से दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा। अंदाजा करें आप पावर का। अभी तक आप सोच रहे होंगे यार दज्जाल को इतनी पावर दे दी अल्लाह ने, दी तो अल्लाह ने ना, आजमाइश भले है लोगों के लिए लेकिन पावर तो अल्लाह ने दी उसे, कि आजमाइश है चलो मुसलमानों की, कि आसमान से बारिश बरसा रहा है, सब्जा उगा रहा है, जिंदा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये तो पावर अभी तक हम इसकी देख रहे थे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पावर देखो कि उनकी सांस से भी वो ऐसे पिघलेगा जैसे नमक घुल रहा हो, ऐसे पिघलेगा। ये दज्जाल के बारे में हमने सारी चीजें सुनी ना, ये हकीकतन कुछ नहीं होगा। जैसे आप कहते हैं नजरबंदी, आंखों का धोखा, सिर्फ करतब और करिश्मा। मिसाल के तौर पे यहाँ उसने बारिश बरसाई, सब्जा उगाया, बंदे को जिंदा किया, सब कुछ किया। अब यहां से वो गश्त करते हुए जस्ट सपोज आगे बढ़ गया। बारिश रहनी चाहिए, सब्जा रहना चाहिए, खुशहाली रहनी चाहिए, जो कुछ करके गया था रहना चाहिए ना। जैसे ही वो वहां से मूव करेगा ना, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ भी हकीकतन नहीं होगा, सिर्फ आंखों का धोखा होगा। इमामत हो गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से पिघलना शुरू हो रहा है, भाग रहा है, पिघल रहा है। और ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कमर पे निदा मारेंगे और उसको वासिले जहन्नम करेंगे। दज्जाल मर जाएगा, ठीक है, वासिले जहन्नम हो जाएगा, दज्जाल मर जाएगा।